نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع قلب سقیم کے بارے میں، جیسے کہ ہم سن کے آ رہے ہیں، دل بیمار ہو جاتا ہے مشتبہ مال سے، یعنی فضول کھانے سے اور حرام کھانے سے۔ اس لیے ہمارے اکابر رزق حلال کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی دکان کرتے تھے، جوانی کی عمر تھی۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس امت میں تجارت یا صدیق اکبر نے کر کے دکھایا یا امام اعظم نے کر کے دکھایا؟ کیا پیاری تجارت کی انہوں نے۔ ایک دفعہ عصر کے وقت دکان بند کر آ رہے تھے، کسی نے کہا، نعمان، آپ تو مغرب کے وقت دکان بند کرتے تھے، آج جلدی کیوں بند کر دی؟ کہنے لگے، آسمان پر بادل آ گئے، اور جب آسمان پہ بادل ہو تو کپڑے کی کوالٹی کا ٹھیک اندازہ نہیں ہوتا، میں نے دکان بند کر دی کہ کوئی آدمی کم قیمت کپڑے کو قیمتی سمجھ کر مجھ سے دھوکہ نہ کھا لے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک کپڑے کا ایک تھان تھا جس کے اوپر کچھ داغ لگا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے کام کرنے والے بندے کو کہا، جو بندہ یہ خریدنا چاہے تو اس کو بتا دینا کہ بھائی اس پر یہ داغ لگا ہوا ہے، یعنی کہ اس کو اس قیمت میں دینا جیسا کہ داغدار کو دیا جاتا ہے۔ پھر جتنی رقم وہ طے کر رہے ہیں وہ خود طے کر لیں، اس پر اس کو دے دینا۔ آپ کسی کام کے لیے چلے گئے، جب واپس آئے تو اس سے پوچھا کہ وہ تان نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا، جی کوئی بندہ لے گیا ہے، کیا اسے بتا دیا تھا اس داغ کے بارے میں؟ جی میں تو بھول گیا تھا۔ کتنے میں تان بیچا؟ اس نے قیمت بتا دی، مثال کے طور پر 100 دینار میں بیچا۔ آپ نے کہا، اس کی رقم مجھے دو۔ آپ نے پوچھا کہ اس کی شکل صورت کیسی تھی، لباس کیسا تھا؟ اس نے بتایا کہ جی ایسا ایسا تھا، اور اس گلی میں یوں گیا۔ اس زمانے میں بڑے شہر تو ہوتے نہیں تھے۔ حضرت اس کے پیچھے گئے، 2-4 گلیوں کے بعد وہ بندہ مل گیا۔ جب بندہ ملا تو آپ نے اس کو کہا کہ معاف کرنا، وہ کام کرنے والا بچہ بھول گیا اور آپ کو بتا نہ سکا کہ کپڑے کے اوپر تو ایک داغ لگا ہوا تھا۔ آپ جس کپڑے کو اچھا سمجھ کر لے جا رہے ہیں وہ ویسی کوالٹی کا نہیں ہے۔ میں آپ کی قیمت لے کر آیا ہوں، اس میں آپ جتنے پیسے واپس لینا چاہیں لے لیں، اور جو آپ دینا چاہیں وہ پیسے دے دیں۔ اس نے امام اعظم کا چہرہ دیکھا۔ اس وقت تو وہ نعمان بن ثابت تھے، ابھی امام اعظم نہیں بنے تھے۔ اس نے ساری رقم لے لی، اور اتنی رقم اس نے دوسری جیب سے نکال کے اور دے دی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا، نوجوان، تم نے سچ بولنے کی انتہا کر دی، اور تمہاری دیانت سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں بھی تمہیں کوڑے پیسے دے کر آ رہا تھا۔ ہاں، یہ جو میں نے خریدا ہے، میں نے یعنی کہ 2 نمبر کے پیسے ان کو دیے ہیں، میں نے کوڑے پیسے لے کر تمہیں اب تمہیں صحیح پیسے دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر کو ان کے غلام نے ایک مرتبہ کھانے کو کوئی روٹی دی، آپ نے تناول فرمائی۔ غلام نے بعد میں بتایا کہ جی میں تو ایک مرتبہ کسی قوم کے پاس گیا تو کوئی جھاڑ پھونک کی، کوئی سحر کا عمل کیا تھا جس سے انہیں فائدہ ہوا، انہوں نے اس کی وجہ سے مجھے کچھ پیسے دے دیے، تو اس کمائی کے پیسوں سے میں نے یہ روٹی لی۔ صدیق اکبر کو پتہ چلا تو آپ نے پانی پیا اور اپنے حلق میں انگلی ڈال لی اور قے کر دی۔ جو لقمہ کھائے تھے سارے کے سارے باہر نکال دیے۔ کسی نے کہا، حضرت
آپ نے 2-4 لقموں کی خاطر اتنی تکلیف اٹھائی، فرمانے لگے اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ میری جان نکلنے کے ساتھ یہ لقمہ نکلیں گے تو میں پھر بھی نکالنے سے پیچھے نہ ہٹتا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ہاں، یہ ہوتے تھے ہمارے اسلاف جن کی ہم کو اتباع ہی کرنا ہے، ان کی اتباع کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، ان کی اتباع کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے ہمارے اکابر معاملات کا بڑا ہی خیال رکھتے تھے، رزق حلال گھروں میں لاتے تھے، گھروں میں برکتیں آتی تھی۔ آج حرام کے مل جانے کی وجہ سے وہ برکتیں ختم ہو گئیں۔ چنانچہ گھر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں، کئی جگہوں پر سارے کے سارے کمانے والے ہوتے ہیں، خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ پیسہ آنے کا تو پتہ چلتا ہے، جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بے برکتی کیوں؟ اس لیے کہ حلال نہیں ہوتا۔ اس لیے حلال اور حرام کے بارے میں مومن کا ذہن بالکل صاف ہونا چاہیے۔ چاہے تھوڑے پیسے ہوں، وہ حلال کے ہوں گے تو ان میں برکت ہوگی، وہ ہماری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اگر مشتبہ مال ہوگا تو ہماری ضرورتیں وہ کبھی پوری نہیں کر سکے گا۔ مشتبہ مال سے ایک تو بے برکتی ہو جاتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کی اولاد اس کا کانا کاتی ہے تو وہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اور رب کی بھی نافرمان، ماں باپ کی بھی نافرمان بنتی ہے۔ منتیں کرو کہ تم نماز پڑھو، نماز میں ان کا دل نہیں لگتا، اور انٹرنیٹ پر 5 گھنٹے بیٹھا دو، بیٹھے رہیں گے۔ انٹرنیٹ پر ان کا بڑا دل لگے گا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا دل زندہ رہے، اس کو چاہیے کہ لقمہ حلال کا کھائے۔ رزق حلال تصوف کے راستے کی شرط ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کی غذا حرام ہو، وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر بھی دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ رزق حلال کو تو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس جو چیز آ گئی ڈالو پیٹ میں، پیٹ کو ایسا یعنی کہ وہ جگہ نہ بنائیں کہ ہر چیز اس میں ڈالتے جائیں۔ ہمارے حضرات دیکھتے تھے، تحقیق کرتے تھے، پھر اس کے بعد لقمہ لیتے تھے۔ امام غزالی نے لقمہ کے کچھ حقوق لکھے ہیں۔ ان میں سے اس کا پہلا حق یہ ہے کہ کھانے والا تحقیق کرے کہ میں حلال کھا رہا ہوں یا نہیں۔ کبھی حلال میں کچھ حرام شامل ہوتا ہے، مشتبہ مال بن جاتا ہے، وہ بھی روحانیت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو مشتبہ مال سے بھی انسان بچے، یہ تقوی ہے۔ الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان مشتبہات ہیں۔ جو ان کو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، وہ انسان اللہ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے، مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ اس وقت 40 حضرات ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی تمہارے متعلق بد دعا کر دے تو ہلاک ہو جائے۔ اس نے کیا کیا کہ ایک ہیلے بہانے سے مشتبہ مال ان سب کو کھلا دیا۔ جب دھوکے سے کھلا دیا تو کہنے لگا اب میں ان کی بد دعا سے مامون ہو گیا، اب ان کی بد دعا میرا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتے، نہیں، ہمارے اپنے اندر ہی کمی ہوتی ہے۔ اگر ایک جگہ پانی 100 فٹ سے نکلتا ہے تو آپ 50 فٹ کے ایک ایک لاکھ بور لگا لیں تو کسی میں سے بھی پانی نہیں نکلے گا، اور اگر آپ ایک بور بھی 100 فٹ کا کر دیں گے تو ان میں سے پانی نکل آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کا ایک معیار ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی مدد اتر آتی ہے۔ جب اس ایمان والے معیار پر اتنے لوگ آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد اتر آئے گی۔ لقمہ حلال سے اپنے کو پیوست کریں اور لقمہ حرام سے اپنے کو دور رکھیں۔ لقمہ حرام ظلمت پیدا کرتا ہے۔ حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے بزرگ تھے، حکیم امت حضرت تھانوی نے ان کو 13ویں صدی کا مجدد کہا۔ وہ فرماتے ہیں قریبی عزیزوں کی ایک دعوت تھی تو مجھے وہاں کھانا کھانا پڑا اور مال صحیح حلال نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ میری تو ساری کیفیت ختم ہو گئی۔ اس کھانا کھانے کے بعد میں نے آ کر حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ کو پوری بات بتا دی کہ صلہ رحمی کی وجہ سے مجھے کچھ کھانا پڑا۔ اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے بندے ہیں، انہوں نے میرا دعوت کیا تھا، یعنی کہ مجھے ان کے ہاں کھانا ہی پڑا اور میری تو کیفیت ہی ختم ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا اب تمہیں پھر توجہات لینی پڑیں گی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پاس روزانہ جاتا، وہ روزانہ میرے دل پر توجہ ڈالتے۔ 40 دن متواتر توجہات لینے کے بعد ایک مرتبہ مشتبہ کھانے کی ظلمت زائل ہوگی، تب جا کے۔ اور 40 دن کس نے توجہات دی؟ مرزا مظہر جانا نے، جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کشف عطا کیا کہ میں پوری دنیا کو اس طرف دیکھتا ہوں جس طرح کہ کوئی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ نے لکھا، اور یہ لکھنے کے بعد فرمایا اس کشف کو حاصل ہونے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں مرزا مظہر جانا جیسی روحانیت والا بزرگ مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ ایسے بزرگوں نے 40 دن تو جہاد دی، تب ایک کھانے کی ظلمت دل سے دور ہوئی۔ اس لیے کھانے کے معاملے میں حرام سے بھی بچنا چاہیے، مشتبہ مال سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیو بزرگوں، بے نمازی کے کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر ایک قدم اور آگے، مشتبہ مال سے بھی ایک قدم اور آگے، اور وہ کیا ہے کہ بے نمازی عورت کے ہاتھ سے پکے کھانوں سے بھی پرہیز کرنا۔ ہمارے اکابر بھی اس چیز کی پابندی کرتے تھے کہ پکانے والی عورت بے نمازی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بے نمازی عورت کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ ہمارے حضرات خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بے نمازی آدمی کا پکا ہوا کھانا بالکل نہیں کھاتے تھے۔ یہ تقوی کا بہت اونچا معیار ہے، ہم لوگوں کی پہنچ سے بہت اوپر ہے۔ لیکن اس لیے رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے اتنا اونچا روحانی مقام دیا وہ کتنی احتیاط کرتے تھے۔ تو ان کے خلیفہ خواجہ عبد المالک قریشی والے جو ان کے ساتھ ہوتے تھے، عام طور پر وہی ان کا کھانا بھی بناتے تھے۔ حضرت اپنا گھی بھی ساتھ رکھتے تھے، چاول بھی ساتھ رکھتے تھے، آٹا بھی ساتھ رکھتے تھے، بس اسی کی کبھی روٹی بنا دیتے، کبھی کھچڑی سی بنا دیتے، اور حضرت تھوڑی سی وہی کھا لیتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت کے لیے کھانا بنا کے رکھ دیا۔ ایک بندہ جو نیا تھا حضرت کو ملنا چاہتا تھا اور دعاؤں کے لیے کہنا چاہتا تھا، وہ میرے پیچھے پڑ گیا، حضرت سے مجھے ملاؤ، میں نے دعا کروانی ہے۔ کوئی
ایسا بندہ تھا، ایسا چپکا کہ مجھے کہنا پڑا، اچھا بھائی آؤ میں تمہاری بات کرواتا ہوں۔ ہم آ کر جب بیٹھے تو اس نے بات کی، حضرت نے اس کو کچھ بتایا، دعا کر دی تو وہ جانے لگا۔ اتنے میں دسترخوان بچھانے لگا۔ اس اللہ کے بندے نے جاتے جاتے وہ پکی ہوئی ہڈیاں اٹھا کر اس دسترخوان کے قریب رکھ دی۔ وہ جو پکی ہوئی سالن تھی وہ اٹھا کر دسترخوان کے قریب رکھ دی اور چلا گیا۔ میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ میں نے جب کھانا سامنے رکھا تو حضرت نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کھانا۔ میں حیران ہوا۔ میں نے کہا حضرت کھانا میں نے تو یہ کھانا میں نے ہی تو تیار کیا ہے، آپ کھا لیجئے۔ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں کہ میں جس کھانے کو بے نمازی کا ہاتھ لگا ہو وہ کھانا ہی نہیں کھاتا۔ میں نے کہا حضرت کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا میرے سامنے جھوٹ بھی بولتے ہو۔ کہنے لگے میرے تو پاؤں کے نیچے زمین ہی نکل گئی۔ حضرت مجھے تو نہیں سمجھ لگی، مجھے تو نہیں سمجھ لگ رہی ہے کہ میں نے کہاں غلطی کی، آپ بتا دیجئے۔ فرمایا تمہارے سامنے تو اس بے نمازی آدمی نے کھانا اٹھا کر دسترخوان پر رکھا تھا۔ کہنے لگے میں فاقہ سے رہوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہنے لگے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں بھی وہیں سو گیا اور حضرت بھی سو گئے۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد حضرت لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھے، میں بھی اٹھ بیٹھا۔ کہنے لگے عبد المالک میں نے ابھی خواب دیکھا۔ کہنے والا کہتا ہے کہ کچھ تقوی والے ایسے ہوتے تو وہ اولیاء ہیں، لیکن اللہ ان کو انبیاء والا تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ وہ لوگ تھے جن کی زبان سے بات نکلتی تھی دوسرے کے دل میں اتر جاتی تھی۔ لوگ ان کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ اٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ دنیا کے جغرافیے کو بدل دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اتباع نصیب فرما دے۔